اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین امام الانبیاء شفیع الثرا کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس بلند ارفع و اعلیٰ بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ رب کائنات کی بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کی آج اس حاضری کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ حضرات ذی وقار، جیسا کہ احباب کے علم میں ہے کہ آج 31 دسمبر 2021 کا دن ہے، یعنی سال 2021 کا آخری دن۔ جب آج رات 12 بجیں گے تو 12 بجتے ساتھ ہی نہ صرف دن بدل جائے گا، نہ صرف تاریخ بدلے گی، نہ صرف مہینہ بدلے گا بلکہ سال بھی بدل جائے گا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر نیو ایئر نائٹ اور ہیپی نیو ایئر، اس کے ساتھ ساتھ یہ کافروں کا سال ہے یا انگریزوں کا سال ہے، یہ ہمارا سال نہیں۔ آیا نئے سال پر مبارکباد دینی چاہیے ایک دوسرے کو یا نہیں دینی چاہیے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس ضمن کے اندر جو مختلف عقائد، مختلف نظریات اور مختلف کنفیوژنز ذہنوں کے اندر پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے اور احباب بخوبی اس بات سے آگاہ ہو جائیں گے کہ کون سے مہینے کافروں کے یا انگریزوں کے ہیں، کون سا کیلنڈر ہمارا نہیں، کون سا ہمارا ہے، آیا مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اور کریم آقا علیہ السلام کا انداز مبارکہ کیا تھا۔ انشاءاللہ توجہ رکھیں گے تو بخوبی اس بات سے آگاہ ہو جائیں گے ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ حضرات ذی وقار، جو آیہ مبارکہ میں نے بطور موضوع جس کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، رب کائنات اعلان فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ رب کائنات نے واضح طور پر اعلان فرما دیا، مالک کائنات کہتا ہے عند عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ بے شک میرے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ 12۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کتاب کے اندر میں نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہی رکھی ہے، 12 ہی لکھی ہے۔ عرض کیا رب کائنات کب سے تو نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 کر دی ہے؟ کیا جب کریم آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے تب سے، یا جناب عیسیٰ
علیہ السلام جب تشریف لائے اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. کب سے مہینوں کی تعداد تو نے 12 رکھی ہے، 12 لکھی ہے؟ تو جواب ارشاد ہوتا ہے یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے میں نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے جب سے میں نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا. محبت سے کہہ ذرا سبحان اللہ. سورہ توبہ کے اندر مالک اعلان فرما رہا ہے یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرما دیا، تخلیق فرما دیا. منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے. کل مہینوں کی تعداد 12. یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے. اور کب سے ہے؟ جب سے زمین و آسمان بنائے گئے. یہ بات واضح ہو گئی کہ 12 مہینے نہ کسی انگریز نے بنائے ہیں، نہ کسی کافر نے بنائے ہیں، نہ کسی مسلمان نے بنائے. کسی نے ترتیب نہیں دی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں. ذی قعدہ، ذی الحج، محرم الحرام، اور ایک ماہ مبارکہ رجب المرجب شریف کا ہے. ان 4 مہینوں کی حرمت کیوں ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. انشاءاللہ زندگی نے کبھی موقع دیا تو اس حوالے سے بھی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو حضرات ذی وقار، پہلی بات تو ہمیں واضح طور پر پتہ چل گئی کہ مہینوں کی تعداد اللہ نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور اس دن سے رکھ دی ہے جب سے زمین و آسمان تخلیق فرما دیے. اب رہی بات کہ کافروں کے مہینے کون سے ہیں، مسلمانوں کے مہینے کون سے ہیں، کافروں کا سال کون سا ہے، مسلمانوں کا سال کون سا ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ جنوری فروری یہ جو 12 مہینے ہیں دسمبر تک، ان دنوں کی تقسیم زمین کے سورج کے گرد گردش کرنے کے مطابق ترتیب دی گئی ہے کہ سورج کے گرد زمین 365 دن کے اندر اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے. 365 دن کے اندر زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے، اور زمین اپنے مدار کے گرد بھی گھومتی ہے. یعنی یہ زمین اس طرح بھی گھومتی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مائک ایک سپیکر ہے، تو زمین اپنے مدار کے گرد بھی گردش کر رہی ہے، اور گھومتے گھومتے یہ سورج کے گرد بھی ایک چکر مکمل کرتی ہے. اور اپنے مدار کے گرد اس کا ایک چکر 24 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے، جس کی گردش سے دن اور رات بنتے ہیں. اور یہ جو چکر سورج کے گرد پورا ہوتا ہے یہ 365 دن میں مکمل ہوتا ہے، جس سے ماہ و سال بنتے ہیں، مہینے اور سال بنتے ہیں. اب ایمان سے بتائیے کہ سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ تو قرآن کے اندر سورج کی قسمیں اٹھا رہا ہے. مالک اعلان فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے سورج کی قسم ہے اور اس کی روشنی کی قسم ہے. بلکہ سورج کا نام ہی شمس ہے. شمس عربی میں سورج کو کہتے ہیں. تو حضرات ذی وقار، سورج بھی رب کائنات کا بنایا ہوا، زمین بھی رب کائنات کی بنائی ہوئی. اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق رب کائنات سے ہے. مالک کائنات نے بنائی. زمین بھی اللہ کی بنائی ہوئی، سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا، اور یہ گردش بھی رب کائنات کے حکم سے ہو رہی ہے. تو حضرات ذی وقار، اب یہ 365 دن کا سال مکمل ہوتا ہے اس ترتیب کے ساتھ کہ جس ترتیب میں زمین اپنا ایک چکر سورج کے گرد مکمل کر لیتی ہے. اب چاند اپنا ایک چکر زمین کے گرد 355 دن میں کم و بیش مکمل کرتا ہے. کچھ گھنٹوں کا فرق ہے.
355 دن میں چاند زمین کے گرد اپنی ایک گردش پوری کرتا ہے، چکر مکمل کرتا ہے۔ تو سورج کا چکر، زمین کا چکر سورج کے گرد 365 دن میں، چاند کا چکر زمین کے گرد 355 دن میں۔ فرق کتنے دن کا آ گیا؟ 10 دن کا فرق آ گیا۔ اور یہ 10 دن کا فرق ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک سے اندازہ لگائیے کہ اگر رمضان المبارک دیکھیں پچھلی دفعہ اس کا آغاز مئی میں ہوا تھا، غالباً 11-12 اپریل کو تھا، اور اس سال انشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو رمضان المبارک کی گھڑیاں پائیں گے۔ تقریباً 1 اپریل سے آغاز ہو جائے گا، تو ہر سال 10 دن رمضان المبارک پہلے آ جاتا ہے جنوری فروری کے حوالے سے، اور یہی وجہ ہے کہ رمضان پورے سال میں ریوالو کرتا ہے۔ اگر رمضان المبارک سردیوں میں ہے تو کم و بیش 36 سال کے بعد دوبارہ پھر سردیوں میں آ جائے گا، اگر گرمیوں میں ہے تو 36 سال کے بعد دوبارہ رمضان المبارک گرمیوں میں آ جائے گا، چونکہ یہ 10 سال کا ان کی گردش کا فرق ہے۔ تو حضرات ذی وقار، اللہ چاند کو بھی اللہ نے بنایا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ چاند کی بھی قسم اٹھا رہا ہے قرآن کے اندر، اور سورج کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ پوری سورج سورہ قمر 27ویں پارے میں موجود ہے جو چاند کے نام پہ رکھی گئی، پوری سورہ مبارکہ سورہ شمس یہ 30ویں پارے میں، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو حضرات ذی وقار یہ بات تو واضح طور پر عیاں ہو گئی کہ سال بنانے والا بھی اللہ ہے، مہینے بنانے والا بھی اللہ ہے، دن رات بنانے والا بھی اللہ ہے، سورج چاند زمین یہ بھی اللہ نے تخلیق کی ہے، اور ان کی گردش بھی اللہ کی مرہون منت ہے۔ لہذا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جسے ہم انگریزی سال کہتے ہیں یا کافروں کا سال کہتے ہیں یا غیر مسلموں کا سال کہتے ہیں، اس کا آغاز کب سے ہوا؟ تو سن عیسوی جو جنوری سے جس کا آغاز ہوتا ہے جس سال کا، اس سال کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو جیسا کہ اس کے نام سے بھی آگاہی مل رہی ہے، تو حضرات ذی وقار جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے، تب سے سن عیسوی کا آغاز ہوا۔ عیسوی سال کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوئی۔ جیسا کہ آج 2021 سال پورا ہو رہا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2021 برس گزر چکے۔ جیسے ہمارے لیے آقا علیہ السلام کی نبوت اور ان کی ذات اقدس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انکار کر سکتے ہیں؟ ان کے رتبے اور مقام کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہمارا قرآن تو جا بجا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرما رہا ہے، بلکہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ کے نام سے پوری سورت قرآن مجید کے اندر 16ویں پارے میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا قرآن کے اندر موجود ہے، حضرت عیسیٰ کا پرورش پانا قرآن کے اندر موجود ہے، حضرت عیسیٰ کی حیات کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آسمانوں پر اٹھائے گئے یہ قرآن و حدیث واضح طور پر بیان ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا ایمان جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب تک نہ ہوگا یہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنے لوگوں نے، کتنے وہ عیسائی نام نہاد عیسائی جنہوں نے آقا علیہ السلام کے نعوذ باللہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ان کے خاکے بنائے، کتنے مسلمانوں کا دل دکھا، کم و بیش 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، کتنا دل دکھا۔ ایمانداری سے بتائیے کسی ایک مسلمان نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاکہ بنانے کی جرات کی ہے؟ نہیں کی، کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ عیسیٰ پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو ان کی پیدائش کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا، جو ان کی ذات کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا، جو ان کی عظمت کا انکار کرے
عمل کرتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، ان کو ہم شمسی مہینے کہتے ہیں، یہ شمسی سال، انگلش میں سولر کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور جو محرم الحرام سے سال کا آغاز ہوتا ہے اسے قمری مہینے یا قمری سال کہا جاتا ہے، لیونر کیلنڈر انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قمری سال کا آغاز کب ہوا، جسے سن ہجری کہا جاتا ہے، اس کا آغاز کب سے ہوا؟ جب میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے، مدینہ تشریف لے گئے، حضرات ذی وقار سن ہجری کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ تو سن ہجری کا تعلق آپ کے اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی ہجرت سے ہے، سن عیسوی کا تعلق جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے، ہجری کا تعلق بھی یعنی شمسی سال کا تعلق وہ بھی نبی سے ہے، قمری سال کا تعلق وہ بھی نبی سے ہے، اور ہر نبی پر ایمان ہمارا جب تک نہ ہوگا ہم مسلمان کہلا ہی نہیں سکتے، ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس ساری گفتگو کی روشنی میں ایمانداری سے بتائیے، ان میں سے کون سا سال، کون سا مہینہ کافروں کا یا غیر مسلموں کا ہے کوئی مہینہ؟ سارے سال، سارے مہینے، ساری گھڑیاں اللہ کی بنائی ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافروں کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ان کا آغاز ہوتا ہے، اور محرم الحرام والا سال جس کا محرم سے جس سال کا آغاز ہوتا ہے، یہ کیلنڈر آقا علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس کا آغاز وہاں سے ہوا۔ کیوں ہوا یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور جب صحابہ نے بیٹھ کر اس پر یہ گفتگو کی کہ ہمارا بھی ایک اسپیسیفک کیلنڈر ہونا چاہیے مسلمانوں کی تاریخ کا بھی، تو پھر اس پر یہ طے پایا کہ جب آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس سال سے اس کیلنڈر کا آغاز کر دیا جائے۔ پھر ہو گیا، پھر اس پر گفتگو ہوئی کہ پہلا مہینہ کس کو رکھا جائے، کس مہینے سے آغاز ہوگی، تو بہرحال اس پر طے پایا کہ محرم الحرام سے اس سال کا آغاز کر دیا جائے۔ اس لیے اسلامی سال کی اسپیسیفیکیشن جو ہے وہ لیونر کیلنڈر کے ساتھ ہو گئی، اسے ہم اسلامی کیلنڈر یا اسلامی مہینے ہم نے کہنا شروع کر دیا۔ بہرحال انکار کسی کا بھی نہیں، دونوں کا تعلق بھی نبی سے ہے، اور یہ سارے بنائے ہوئے بھی اللہ کے ہیں۔ دیگر کیلنڈر بھی اس کے علاوہ دنیا میں موجود ہے، ان کی تعداد بھی تقریباً سال کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ تو حضرات ذی وقار، ہم نے یہ بات تو سمجھ لی کہ کوئی مہینہ بھی کافروں کا نہیں ہے یا غیر مسلموں کا نہیں ہے، کوئی سال بھی ان کا نہیں ہے، ساری تقسیم جو ہے وہ سورج اور چاند کی گردش پر منحصر ہے، اور یہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے۔ اور رب کائنات قرآن میں واضح طور پر اعلان فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کو قائم کیجئے جب سورج ڈھل جائے اور رات ہونے تک۔ تو گویا کہ اس کے اندر 4 نمازیں آ جاتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اور فرمایا وقرآن الفجر، اور جب فجر کا وقت ہو قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی ایک فوج جو فجر کے وقت آتی ہے اور اعمال بھی نوٹ کرتی ہے، اور دوسری جو ٹیم ہے وہ عصر کے وقت آتی ہے، گویا عصر کے وقت شفٹ بدل جاتی ہے، تو دونوں جو ٹیمیں ہیں ان کا اجتماع فجر کے وقت بھی ہوتا ہے اور عصر کے وقت بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں نمازوں کی اہمیت بڑی ہے، اور وہ رب کائنات جو سب کچھ جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے، جس نے خود سب کچھ بنایا ہے، جب فرشتے واپس لوٹ کر اوپر جاتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں، اللہ سوال کرتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے محبوب کے امتی کیا کر رہے تھے، تو وہ بتاتے ہیں رب کائنات جب ہم گئے تھے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔
اور اسی طرح جب عصر والے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں خالق کائنات جب ہم آئے تھے انہیں عصر پڑھتے ہوئے چھوڑ کے آئے ہیں، جب ہم گئے تھے وہ فجر کی نماز میں مشغول تھے۔ تو اس لیے ساری تقسیم قرآن کی روشنی میں اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو آج کے بعد ہم نے یہ بالکل بھی نہیں کہنا کہ یہ سال کافروں کا ہے یا غیر مسلموں کا ہے۔ اب بات آتی ہے کیا نئے سال کی مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ حضرات عزیز وقار، کریم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ سے یا اصحاب کی زندگی سے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جب نیا سال شروع ہوتا تو آپ مبارکباد دیا کرتے، کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ لہذا ہاں یہ بات موجود ہے کہ جب نیا چاند نظر آتا، چاہے وہ مہینے کا ہوتا چاہے وہ نئے سال کا ہوتا، کریم آقا علیہ السلام دعا فرمایا کرتے کہ اے رب کائنات اس آنے والے نئے مہینے کو یا آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، یا اللہ جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما دے، آئندہ غلطیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ اسلام نے ہمیں وطیرہ دیا ہے جب نیا سال شروع ہو یا نیا مہینہ شروع ہو۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ بات رواج پا گئی ہے کہ جیسے آج رات 12 بجیں گے تو جو دنیا جہان کا غلط کام ہے وہ کیا جائے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق پورے سال کے اندر جتنی شراب خرید و فروخت ہوتی ہے، جتنی پی جاتی ہے، وہ ایک طرف، اور اس رات کے اندر شراب کی خرید و فروخت اور پینے والوں کی تعداد ایک طرف ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ سال کا آغاز ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب کر رہے ہیں۔ ایک بندہ جب صبح دکان کھولتا ہے نا، وہ جتنا بھی برا ہو، اسے کچھ بھی نہیں آتا، وہ اگر ٹیپ ریکارڈر ہے یا موبائل ہے تو وہ دکان پر تلاوت لگا لیتا ہے، نعت لگا لیتا ہے، قوالی لگا لیتا ہے، بعد میں بھلے وہ سارے دن گانے چلتے رہے، گالی گلوچ بھی چلتی رہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جب دن کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو جائے گی نا تو پورا دن اچھا گزرے گا، پورا دن اچھا گزرے گا۔ آپ کسی بس میں، کسی ٹرین میں یا پلین میں سفر کرتے ہیں تو اس کا آغاز بھی اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے اس کا نام بھی، اس کا آغاز بھی اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے، فقط اس نیت سے کہ برکت ہو جائے۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ سال شروع ہو رہا ہے اور ہم ناچ گانے کے ساتھ، غل غپاڑے کے ساتھ، شراب نوشی کے ساتھ، ناچ گانے کے ساتھ سال کا آغاز کر رہے ہیں، تو پھر برکتیں کہاں ملیں گی؟ پھر سکون کہاں میسر آئے گا؟ پھر بیماریوں سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ لہٰذا دین کے اندر ہیپی نیو ایئر اس طرح سے سیلیبریٹ کرنے کی قطعی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اور آقا علیہ السلام کے دیوانوں، علماء فرماتے ہیں کہ مبارکباد سادہ، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ویسے مبارکباد دینے میں کیا حرج ہے، تو انہوں نے ایک بڑا باریک نقطہ بیان کیا ہے کہ مبارکباد دینے کا بھی کوئی طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے، کوئی موقع ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو کوئی خوشی عطا کرتا ہے تو آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے مبارک دیں، عید آتی ہے ایک دوسرے کو مبارک دیں، رب کائنات آپ کو بیٹا یا بیٹی عطا کرتا ہے آپ مبارکباد دیں، آپ نکاح کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں، اس پر بھی مبارک دیں۔ یہ جب نیا سال آتا ہے یہ آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ اے بندے تیری زندگی میں سے ایک سال اور کم کر دیا گیا ہے، تو موت کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے، ہر آنے والی گھڑی ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے۔ ایک بندہ 60 سال یا 50 سال کی عمر لے کے آیا ہے تو حضرات عزیز وقار ہر دن آنے والا دن یا گزر جانے والا دن اس کی زندگی سے کم ہو رہا ہے، ہر قدم موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہر قدم قبر کے گڑھے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو جو سال ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے اس پر مبارکباد کیسی؟ لہذا قطعی طور پر اس کی گنجائش دین اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ آج ہم اگر فالو کر رہے ہیں تو یہود و نصارہ کو فالو کر رہے ہیں، بہت ساری وہ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں ان کے پاس، بہت سارے اس طرح کے کام بھی ہیں جو انسانی فلاح کے لیے ہیں،
وہ ہم اڈاپٹ نہیں کرتے، لیکن جو غلط کام ہے وہ فوری طور پر اور پوری طرح سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح طور پر ہم پر آیا ہوئی کہ ہجری کیلنڈر یا عیسوی کیلنڈر یہ سارے سورج اور چاند کی گردش پر انحصار کرتے ہیں، لہذا سورج، چاند، زمین سب کچھ رب کائنات کا بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی قرآن میں بتا دیا، عند عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مہینوں کی تعداد سال میں 12 رکھ دی، یہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ تو جب ساری باتیں ہمیں قرآن مجید سے واضح طور پر عیاں ہو گئی، لہٰذا اس کے بعد قطعی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ کافروں کا سال ہے یا انگریزوں کا سال ہے یا غیر اسلامی سال ہے۔ سارے سال اللہ کے، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بس جن کاموں سے اللہ نے منع فرما دیا ہے وہ کام چاہے سال کے آغاز پہ کریں تب بھی غلط ہے، چاہے سال کے شروع میں کریں تب بھی غلط ہے۔ لہٰذا اس کی جو مبارکباد دینا ہے، ان تقریبات میں شامل ہونا ہے۔ بہت سارے نوجوان جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی آج کے دن یا کبھی سگریٹ نوشی نہیں کی، وہ بھی دوستوں کے ساتھ شامل ہو کے اس طرح کا عمل کر دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار اپنے آپ کو بھی اس بات سے محفوظ رکھیں اور اپنے دوست احباب، بہن بھائی جتنے بھی اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں، آپ پوری کوشش کریں کہ رب کائنات انہیں اس غلاظت سے محفوظ فرما لے۔ اور اللہ رب العزت یہ سال جب شروع ہو رہا ہے، آپ دعاؤں کے ساتھ، نماز کے ساتھ، نوافل کے ساتھ اس کا آغاز کریں تو رب کائنات پورا سال ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے آج جب رات 12 بجے گے اس کو یوم دعا کی صورت میں انشاءاللہ منانے کا ارادہ کیا ہے کہ جب رات 12 بجیں گے تو سارے مل کر رب کائنات کے حضور دعا بھی کریں گے اور اس کا شکرانہ بھی ادا کریں گے خالق کائنات کے حضور، اور التجا کریں گے رب کائنات آنے والا سال ہمارے لیے بابرکت بنا دے، آنے والے سال میں ہمیں بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما دے۔ دعا ہے رب کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔